کبھی کبھی زندگی میں ہم ان لوگوں کی قدر بھول جاتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں ہم ان لوگوں کی قدر بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی شکایت نہیں کرتے مگر ان کا دل اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے۔ ایسی ایک کہانی ہے، ایک بادشاہ اور اس کے وفادار مشیر کی۔ کہانی صدیوں پرانی ہے مگر اس کا سبق آج بھی نیا لگتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ لمحہ جب ایک بادشاہ نے اپنے ہی مشیر کو آزمایا اور ایک ہاتھ نے سب کچھ بدل دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی یہ دیکھیں کہ اپنے مشیر کو آزمایا گیا۔ آزمایا کس کے کہنے پر؟ کیوں آزمایا؟ کس وجہ سے آزمایا؟ اور اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ بڑی دلخیز کہانی ہے، آپ سنیے اور اس سے ہم بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ کی کامیابی کے پیچھے ایک شخص کا بڑا ہاتھ تھا، اس کا مشیر۔ یہ مشیر ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا، مشکل وقت میں رائے دیتا، فیصلے کرتا اور ہمیشہ بادشاہ کے بھلے کی بات کرتا، یعنی جس سے بادشاہ کو فائدہ ہو وہ فیصلے بعض اوقات بادشاہ نہ کر سکتا، وہ مشیر کر کے دیتا۔ بادشاہ کا اتنا وفادار تھا کہ گویا وہ خود ہی بادشاہ ہے، گویا وہ بادشاہ سے کچھ الگ نہیں، ارے گویا وہ ایسا ہے جیسے بادشاہ خود ہے۔ جیسے آج اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ کہتے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں، وہ میرے جسم کا جز ہے، حصہ ہے، وہ مجھ سے جدا نہیں، اس کو مجھ سے جدا نہ کہو، ایک اور ایک دو نہ کہو مگر ایک اور ایک ایک ہی کہو، ایک اور ایک ایک ہی کہو، دو نہ کہو۔ اسی طرح وہ مشیر تھا بادشاہ کے لیے، وہ مشیر تھا بادشاہ کے لیے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے ارد گرد خوشامدی لوگ بڑھ گئے، وہ بادشاہ کے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ جیسا کہ آج کل اگر کوئی شخص کسی کا قرب حاصل کرنے لگے تو خوشامدی آ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان کو الگ کر دیا جائے، خوشامدی آتے ہیں، کانوں میں کچھ بھرتے ہیں۔ وہی اس مشیر کے ساتھ ہوا، بادشاہ کے ارد گرد خوشامدی لوگ بڑھ گئے، وہ بادشاہ کے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ حضور، آپ کے مشیر کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ہر فیصلہ اپنے نام پر لیتا ہے۔ ارے بادشاہ، آپ کا مشیر تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، بادشاہ کا کام تو میں کرتا ہوں۔ ارے بادشاہ، گویا میں ہوں، بیٹھنے والا وہ ہے مگر سنبھالنے والا میں ہوں۔ ایسی باتیں بھرنے لگ گئی، چلنے لگ گئی، وہ ہر فیصلہ کرنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور ادھر مشیر محسوس کرنے لگا کہ بادشاہ اب اس پر ویسا بھروسہ نہیں کرتا۔ ہاں، جب کسی کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو ایسے ٹوٹتا ہے، ہاں، جب کسی کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو ایسے ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن دربار میں فیصلہ ہوا، مشیر کی رائے لیے بغیر فیصلہ ہو گیا۔ مشیر سمجھ گیا، مشیر سمجھ گیا کہ اس بار کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ دربار میں فیصلہ ہوا، مشیر کی رائے لیے بغیر۔ مشیر خاموش بیٹھا رہا مگر دل ٹوٹ چکا تھا، دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس رات مشیر اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا، میں نے ساری زندگی وفاداری کی مگر شاید اب میری ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ نے کہا، میں نے ساری زندگی تو وفاداری کی، لگتا ہے میری ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اگلی صبح بادشاہ نے مشیر کو دربار میں بلایا، سب درباری موجود تھے، فضا میں خاموشی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میرے عزیز مشیر، لوگ کہتے ہیں تم خود کو مجھ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہو۔ بادشاہ نے سب کے سامنے سوال آخر کر ہی ڈالا، جو شک و شبہ بادشاہ کے دل میں تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ مشیر نے سر جھکایا اور کہا، جہاں آپ کا حکم ہے وہاں میری عقل کی کوئی قیمت نہیں حضور، جہاں آپ کا حکم ہے وہاں میری عقل کی کوئی قیمت نہیں حضور۔ بادشاہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا، اگر تم واقعی وفادار ہو تو میرا ایک حکم مانو گے؟ اگر تم کہتے ہو میں وفادار ہوں تو میرا ایک حکم مانو گے؟ مشیر نے فوراً کہا، ہاں بادشاہ سلامت، ہاں، آپ کا حکم، آپ کا ہر حکم میری سر آنکھوں پر بادشاہ۔ بادشاہ نے کہا، اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو۔ پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو۔ کیا ایسا حکم بھی کوئی دیتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو؟ پورا دربار حیران رہ گیا، لیکن مشیر نے بغیر ایک لمحہ سوچے فوراً اپنا ہاتھ سر پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہ کوئی سوال، نہ اعتراض، صرف اطاعت ہے۔ آنکھوں سے محبوب کی ادائیں پڑھتے ہیں، آنکھوں سے محبوب کی ادائیں پڑھتے ہیں۔ ارے کوئی سوال ہے یا اعتراض یا صرف اطاعت پڑھتے ہیں؟ یہ محبوب کی آنکھیں تو وہی محبوب ہی جانتا ہے۔ محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے تو کیا کیا نظر آتا ہے یہ محبوب ہی جانتا ہے۔
हाय 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 हाय। अरे बादशाह ने देखा उसकी आंखों में ना कोई सवाल है ना एतराज है, सिर्फ इताअत है, सिर्फ फरमाबरदारी है, सिर्फ वफादारी है। अरे अरे सिर्फ वफादारी है। बादशाह ने कहा तुम्हें पता भी नहीं मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ, फिर भी तुमने फौरन हुक्म मान लिया। आखिर क्यों? जब तुझे पता नहीं मैं तुझसे क्यों कह रहा हूँ तो हुक्म क्यों माना? इसकी क्या वजह है? बादशाह ने मुशीर से पूछ डाला आखिर इसकी क्या वजह है। मुशीर बड़े इत्मीनान से बड़े धीमे लहजे में बोला, हुजूर मैं बरसों से आपके साथ हूँ हुजूर, मैंने आपके हर फैसले में भलाई देखी है हुजूर, अगर आप कहते हैं हाथ सर पर रखो तो जरूर उसमें कोई भलाई होगी, चाहे मुझे समझ आए या ना आए। आए आए। अरे ये मुशीर आपको सिखा गया कि मुशीर होकर बादशाह के हर फैसले में भलाई देखता है। बादशाह आपने जो कह दिया उसमें भलाई ही है, अब मैं सर पर हाथ रखूं मेरी समझ में आए ना आए मुझे पता है इसमें भलाई है। इसी तरह दोस्तों हमारे रब के हर फैसले में भलाई है, हमें समझ आए या ना आए रब की हर हर हिकमत में भलाई है, हर हर बात में हिकमत है। अरे हम सोचते रह जाते हैं ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अरे हमें नहीं पता रब के फैसले बहुत बड़े हैं, रब ऐसे ऐसे फैसले करता है जो हमारी अक्लों से ढंग हैं, हमारी अक्लों से बालातर हैं, मगर रब के फैसले भले हैं। अरे जब रब फैसला करता है तो बताइए वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो रब जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो हमारे लिए भला ही करेगा, बेहतरीन फैसला ही करेगा। कभी वो आजमाता है तो हमारे भले के लिए, वो नवाजता है तो हमारे भले के लिए, अगर वो हमसे ले लेता है तो वो हमारे भले के लिए, हर चीज़ वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। एक मुशीर सिखा रहा है कि अपने बादशाह से कैसे इल्तिजा करनी है, कैसे उससे मोहब्बत करनी है, कैसी वफादारी करनी है। अरे रब हमारा बादशाह है और वो बादशाह तो मुशीर का था ना, ये बादशाह तो पूरी कायनात का है। एक मुशीर हमें सिखा रहा है रब के हुजूर कैसे पेश होना है, रब की कैसे माननी है। अरे रब ने अगर कोई फैसला कर दिया तो उस पर आंखें बंद करो, सर पे हाथ रखो, समझ आए या ना आए रब के हुजूर पेश हो जाओ। आखिरकार क्या हुआ? मोहसिन मशीन ने कहा चाहे मुझे समझ आए या ना आए, आपने कहा तो जरूर भलाई होगी। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर एहसास की लहर दौड़ गई, उसे अपने शक, अपनी गलतफहमी पर अफसोस हुआ। बादशाह उठा, दरबारियों के सामने आया और बोला यही फर्क है एक वफादार और खुशामदी में। खुशामदी मेरे सामने हंसते हैं मगर दिल में धोखा रखते हैं, और ये शख्स मेरे हुक्म पर आंखें बंद करके यकीन करता है। हाँ हाँ यही फर्क है। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया आज से ये मेरा सिर्फ मुशीर नहीं मेरा भाई है। तो उसने मुशीर के सर पर हाथ रखा, कहा जिस तरह तूने मेरा हुक्म मान कर मेरा मान रखा है वैसे ही मैं तुम्हारी वफादारी का कर्ज हमेशा याद रखूंगा, वैसे ही मैं तुम्हारी वफादारी का कर्ज हमेशा याद रखूंगा। वफादारी हो तो ऐसी हो। अरे आजकल कौन वफादार है, हर बंदा बेवफादार निकलता है। बावफा कहाँ है, बेवफा मिलते जा रहे हैं। जिंदगी तुझसे गिला सिर्फ इतना रहा, बेवफा की लाइनें लगा रखी हैं, बावफा कहाँ छुपा रखा है। एक बावफा मुझसे भी मिला जिंदगी, मैं वफा करूँ वो वफा करे, दगा का ना वहाँ पर किस्सा हो। ऐ जिंदगी वफादार मुझसे भी मिला। दरबार में सन्नाटा छा गया, सबने तालियां बजाईं। उस दिन के बाद बादशाह ने कभी अपने वफादारों पर शक नहीं किया और मुशीर हमेशा बादशाह के साथ रहा मगर कभी अपनी वफादारी का जिक्र नहीं किया। इसमें हमारा एक आखिरी पैगाम सुनते चाहिए, तवज्जो कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत पैगाम है। ज़िंदगी में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो खामोशी से हमारा भला चाहते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते, जबकि असल दौलत वही होते हैं। अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमारा भला चाहे, हमारी बात बात पर टोके, हमें अच्छा सिखाएं, बुरे से रोकें, तो उनका साथ मत छोड़िएगा। आपके बुरे वक्त में जो आपके साथ हो उनका साथ मत छोड़िएगा। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, बुरे वक्त में कोई भी नहीं साथ देता। तो अच्छे वक्त में जो आए बेशक उनसे दूर हो जाइएगा, मगर जो बुरे वक्त में साथ हो उनको कभी मत छोड़िएगा। तो याद रखो कोई तुम पर भरोसा करे तो उस भरोसे को अपने हाथ की तरह संभालना। एक हाथ ही तो था जिसने एक बादशाह को सिखा दिया कि वफादारी लफ्जों से नहीं अमल से पहचानी जाती है। अल्लाह पाक हमें हजूर अलैहिस्सलाम के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें हजूर के साथ पक्का वफादार बनाए, अपने रब के साथ ऐसा वफादार बनाए कल को फरमाए ये मेरा वफादार था, तो ये मेरे नबी का वफादार था, अरे ये मेरे
صحابہ کا وفادار تھا، یہ میرے شہداء کا، اہل بیت کا وفادار تھا، یہ میرے اولیاء کا وفادار تھا۔ ہاں اس کو چھوڑ دو، اس کو جنت میں لے چلو، یہ جنت کے لیے ہے، اس کو جنت میں لے چلو۔ وفاداری ہو تو ایسی ہو، وفاداری ہو تو ایسی ہو، ارے کرنی ہے تو اس جگہ کرو جہاں سے آپ کو فائدہ بھی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اپنے حبیب کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اپنے حبیب کے فرمان حکم کے مطابق اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں قلم تیرے ہیں۔